لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للكافرين والمنافقين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الإمام الحسين عليه السلام: لكم في أسوة. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. معزز سامعین کرام، نہایت مختصر سے گفتگو کے لیے یہ حدیث صبح سے تیسری تقریر مختصر تقریر جس کے لیے اس حدیث کو سمجھانے کا قرار دیا ہے. امام عالی مقام فرماتے ہیں: میری ذات میں تم لوگوں کے لیے اسوہ ہے، سیرت ہے. دو تاریخ کی وہ شخصیت ہے جو مشہور بھی تھی اور کافی حد تک ذہن ان سے آشنائی بھی رکھتا تھا. آپ کے سامنے پیش کی کہ جب سامان زندگی، وسائل زندگی زیادہ عزیز ہوتا ہے اور ساری توجہ سامان زندگی اور وسائل زندگی فراہم کرنے پر مرکوز ہوتی ہے تو طرز زندگی اور سلیقہ زندگی انسان کا ہو اور پھر نتیجے میں خود کو ایسی جگہ کھڑا ہوا پاتا ہے جہاں سے گویا زندگی کا آغاز ہو. ایک اور شخصیت آپ کے سامنے ذکر کہ جس نے فقط فضائل ہی نہیں بیان کیے، قصیدے ہی نہیں پڑھے، یا عبید اللہ ابن حر جوفی جس کا تذکرہ کیا تھا کہ فقط گھوڑا اور تلوار دینے کے لیے تیار ہو جانا، یعنی اہل بیت کے نام پر خرچ کرنے کے لیے ہی فقط آمادہ نہیں تھے بلکہ کافی عرصے تک ساتھ بھی گزارا، کافی وقت تک امام کے ساتھ بھی رہے، لیکن اس کے باوجود وہ بقا جو چاہیے تھی اس راہ پر، اس سیرت پر، اس اسوہ پر وہ نظر نہیں رہی. اور پھر نتیجہ سامنے ہے. کون ہے؟ زبیر. پروردگار پہ بھی ایمان، رسول خدا پہ بھی ایمان، امام علی کے بھی ساتھ ہے. اور یہی نہیں، جنگیں لڑی ہیں لشکر اسلام کی حمایت میں اور ان کی طرف سے. جنگ احد میں جہاں پورا لشکر پیغمبر اسلام کو چھوڑ کے بھاگ گیا تھا، 2 تلواریں صرف میدان میں نظر آ رہی تھی، ایک امام علی کی، دوسری زبیر کی. اس کا مطلب ہے کہ ساتھ میں تھے. ثقیفہ میں بعد وفات پیغمبر جب چناؤ ہو رہا تھا، جب خلیفہ اور حاکم چنا جا رہا تھا، اس وقت زبیر کس کے ساتھ تھے؟ امام علی کے ساتھ تھے. زبیر اس طریقے انتخاب پر سخت ناراض بھی تھے، اس کی مخالفت بھی کی تھی. اس وقت تک بھی زہیر کی نظر میں سیرت تھی، سامنے اسوہ کسی کو قرار دیا تھا، وسائل زندگی اور سامان زندگی کی اتنی زیادہ اہمیت نہیں تھی، صحیح ٹریک پر تھے.
حد تو یہ ہے کہ جس وقت مولائے کائنات کے گلے میں رسن ڈالی گئی تھی اس وقت بھی زبیر امام علی کے ساتھ تھے، امام علی کے طرفدار تھے۔ اس سے بھی بالا تر کہ آپ کے سامنے چیز عرض کروں، بعض روایت میں یہاں تک ہے کہ شہزادی نے جب آخری وقت وصیت کرنے کی خواہش ظاہر کی، امام علی سے یہی کہا تھا یا میں آپ سے وصیت کر دوں یا زبیر سے۔ تو زبیر کوئی معمولی انسان نہیں تھے، بلکہ زبیر اس وقت تک پیغمبر اسلام اور امام علی کی ذات کی معرفت تھی ان کو، یا یوں کہا جائے اس وقت تک پیش نظر سیرت تھی، اسوہ تھا۔ لیکن جب وسائل زندگی اور سامان زندگی نے جب وجود کے اندر محبت کو بڑھانا شروع کیا ان چیزوں سے، تو اب وہی زبیر جو احد میں ساتھ تھے امام علی کے، جو خلافت کے انتخاب کے وقت امام علی کے طرفدار تھے، جو رسم جب گلے میں ڈالی گئی امام علی کے ساتھ تھے، وہی زبیر جنگ جمل میں امام علی کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ نتیجہ کیا ہے؟ محبت ہم بھی کرتے ہیں، ان کی تعریفیں ہم بھی پڑھتے ہیں، ان کے قصیدے ہم بھی گنگناتے ہیں، لمبی لمبی تقریریں ہم بھی کرتے ہیں، ان کے نام پہ خرچ کرنے کے لیے بھی تیار رہتے ہیں۔ وہ رقم جسے پورے سال بڑی محنت سے کمایا ہے، جمع کیا ہے، اکٹھا کیا ہے، 10-12 دنوں میں ہم بھی قربان کر دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ لیکن وہ مرحلہ جہاں وہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں وہ ان سب چیزوں کے بعد کو رہتا ہے، اور وہ وہی ہے کہ ہمیں طریقہ زندگی اور طرز زندگی اور وہ اسلوب اور وہ روش جو ہمیں زندگی گزارنے کی حاصل کرنی ہے، وہ ہمیں ان سے لینا ہے، وہ ہمیں، جس کے لیے خود امام حسین نے فرمایا لکم فی انصار، میری ذات میں تمہارے لیے بالکل ہے۔ یہ امام علی مقام نے بظاہر کہا میری ذات میں، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ یہ فقط امام حسین اسوہ ہے، نہیں، اس کے بعد کا جو سلسلہ ہے وہ بھی اسوہ ہے، اس لیے کہ قرآن کریم نے فقط 2 نبیوں کے لیے کہا ہے کہ وہ اسوہ ہے، ایک جناب ابراہیم اور ایک رسول خدا۔ تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ باقی کے اسوہ نہیں، وہ بھی اسوہ ہے۔ یہ پورا سلسلہ جو الہی رنگ بتانے آیا تھا زندگی کا، جو طرز زندگی اور سلیقہ زندگی بتانے آئے تھے، وہ سب اسوہ ہے، اور ہمیں انہی اسوے کی تلاش ہے۔ ان ایام میں انہی اسووں کو ہمیں پہچاننا ہے، باقی کے دنوں میں، اور جو ہم الحمدللہ ان دنوں میں انجام بھی دے رہے ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ وہ افراد جو اپنی عمر کے آخری سانس تک ان الہی اسووں کے ساتھ کھڑے رہے، وہ بھی ہمارے لیے اسوے کی حیثیت ہے، وہ بھی ہمارے لیے نمونے عمل اور آئیڈیل کی حیثیت ہے، پھر چاہے وہ امام علی کے ہمراہ رہے ہوں یا امام حسین کے ہمراہ کربلا میں۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ، چاہے وہ 17 دن کا اسلام لائے ہوئے وحدِ قلبی ہو یا حسین کے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر، یہ سب اسوے کی حیثیت ہے۔ ان سب سے ہم طرز زندگی، جہاں کوفے میں کرفیو لگا ہوا ہے، کونے کونے میں ابن زیاد کی فوج تیار ہے، لیکن نصرت کا ارادہ دل میں تھا، وہ حبیب کو کوفے سے نکال کے کربلا میں، لیکن جہاں پر حسین کی نصرت، ولی خدا کی مدد کا ارادہ نہیں تھا، وہاں عبید اللہ ابن حر جوفی جیسا انسان راستے میں ہوتے ہوئے بھی امام کو ترک کر کے چلا گیا۔ یہ سب کردار ہیں، یہ سب طرز زندگی ہے، منفی ہو یا مثبت ہو، ہمیں اپنی ضرورت اور اپنی نجات کے اعتبار سے اس پہ انتخاب کرنا ہے، بس حدیث۔ حسین کے ساتھ بھی جو افراد جمع ہوئے تھے، طرز زندگی سکھانے آئے تھے، طریقہ زندگی سکھانے۔ ہر ماں کو اپنی اولاد سے پیار ہوتا ہے، وحدِ قلبی کی ماں کو بھی اپنے بیٹے سے پیار تھا، ہر شوہر یا ہر زوجہ کو بھی
शौहर से और शौहर को ज़ौजा से मोहब्बत होती है। वहब कल्बी की भी अभी शादी हुई है, या इसके अलावा सईद जिनकी कुछ महीने या कुछ हफ्ते पहले शादी हुई है, लेकिन उसके बावजूद इमाम की नुसरत की करना थी। इमाम को उसवा मान चुके थे, तर्ज जिंदगी इमाम से सीखी थी, लिहाजा सब कुछ छोड़ के इमाम की नुसरत के लिए करबला पहुंचे, इमाम की मदद करने आए और अपनी जान को छुपा। मेरे अजीजों, आज सुबह से आप गुस्सा पेश कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी कोई मर जाता है, मरने के दूसरे दिन उसका जिक्र उसके इशारे सवाब के लिए जिक्र किया जाता है। इमाम भी इस मुहर्रम को शहीद हुए और आज हर घर में कुछ शुहदाए करबला की नज़्म और ये मजलिस अज़ा बर्पा की जा रही है ताकि उनके आखिरी फरजंद और वक्त के इमाम को पुरसा दिया जाए। मौला अली अकबर का पुरसा, या साहिब ज़मान कासिम की पामाल लाश का पुरसा, हजरत अबल के उस अबल फजल अब्बास के उस शगाफ्ता सर का पुरसा, किस किस का पुरसा आली मकाम की खिदमत में पेश किया जाए। अरबाब अज़ा हुसैन इब्न अली की मुसीबत और हुसैन इब्न अली का इम्तिहान किस कदर अजीम था। बाज़ रिवायतों में मौजूद है कि इमाम जब मक़तल में लाश लेने जाते थे, सुबह से लेकर के असर तक की जो कैफियत थी वो किस तरीके से बदली है। बाज़ उलमा बयान करते हैं, जब इमाम हुसैन हुर के जवान बेटे की लाश लेने गए थे तो घोड़े पे सवार थे, इमाम जमीन पे नहीं उतरे, घोड़े से बैठे बैठे इमाम ने एक हाथ से हुर के जवान बेटे की मैयत को उठाया, घोड़े पे रखा और खैमे में लेके आए। लेकिन यही मेरा मौला जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, जब अपने कलिया जवान लाशे में पहुंचा, अरबाब अज़ा मक़तल कहता है, आवाज देते जाते हैं, बेटा अकबर, अरे कुछ दिखाई नहीं देता, कहाँ हो आवाज। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा अरबाब अज़ा। और उसके बाद जब खुद इमाम आली मकाम मैदान में आते हैं, एक मरतबा सारी ताकत को समेटते हुए जंग करना शुरू करते हैं, जंग करते जाते हैं। हातिफ़े गैबी आई और उसके बाद के सारे में एक 2 मिनट के लिए सिर्फ वो मुसीबत पढ़ना चाहता हूँ जिसे मैंने मुफस्सिर बुजुर्ग मुफस्सिर अजीम हजरत आयतुल्लाह जवादी आमुली से सुना है। अरबाब अज़ा बयान करते हैं इमाम की मुसीबत को, असर के उस हंगाम को, कि इमाम आली मकाम के एक तीर सीने में लगा था। अरबाब अज़ा वो बयान करते हैं, तीर 2 तरह के होते थे। मैं हर तीर की बात नहीं कर रहा हूँ, तीर से शोभा 2 तरह के होते थे। एक तीर से शोभा वो होता था जो सीधा होता था, कि जो अगर कहीं पर लग जाए तो उसका निकालना आसान हुआ करता था। वो कहते एक तीर वो होता था कि जो नोक के पास से 2 तरफ से मुड़ा हुआ होता था, अगर वो लग जाए तो उसे वापस नहीं निकाला जा सकता। अरबाब अज़ा वो बयान करते हैं, एक मर्तबा इमाम आली मकाम हातिफ़े गैबी आने के बाद तलवार को नियाम में रखा, भागी हुई फौजें सिमटी और उसके बाद तारीख ने वो मंजर देखा। वो कहते हैं एक मर्तबा फौज ने देखा उमर साद रो रहा है। लोगों ने पूछा, ऐ उमर साद तू क्यों रो रहा है? सुनो अरबाब अज़ा, उमर साद कहता है कि मैंने महसूस किया है हुसैन के सीने में एक तीर लगा हुआ है जिसे बहुत देर से कोशिश कर रहे हैं निकालने की, वो निकलता नहीं है। हुसैन ने खुद को छोड़ घोड़े पे खम किया, खम करने के बाद एक मरतबा पुष्ट से हाथ को लगाया और अब जो तीर को खींचा
اللہ اللہ نہیں معلوم کیسے اسے گھوڑے نظر گئے زین سے زمین پہ تشریف لائے شمر کا کند خنجر چلا فضا میں آواز بجی اللہ کو انا للہ و انا الیہ راجعون نظم میں قضا نہیں کچھ کام سینوں کے پھول ہے کچھ نوجوان کے پھول کچھ کام سینوں کے پھول ہے کچھ نوجوان کے پھول لاگی ماں دلہن سے یہ کرنے لگی بیان لاگی ماں دلہن سے یہ کرنے لگی بیان دوارے اٹھاؤ قاسم تشنا در کے پھول دوارے اٹھاؤ قاسم تشنا در کے پھول تیروں کے زوجہ عباس نامدار تیروں کے زوجہ عباس نامدار کیوں کر اٹھاؤ علی کے نشان کے پھول کیوں کر اٹھاؤ علی کے نشان کے پھول اولاد والے دل کو سنبھالے تو میں کہوں اولاد والے دل کو سنبھالے تو میں کہوں لیلا بڑے اٹھانے کو کڑیل جوان کے پھول لیلا بڑے اٹھانے کو کڑیل جوان کے پھول سر پیٹ کر کرتی تھی سیدانیہ بیان سر پیٹ کر کرتی تھی سیدانیہ بیان خدا کے پیر اٹھائے جوان کے پھول خدا کے پیر اٹھائے جوان کے پھول ہاتھوں سے دل کو تھام کے رونے لگی زبان ہاتھوں سے دل کو تھام کے رونے لگی زبان ہونے لگے جو اثر گنجا در کے پھول ہونے لگے جو اثر گنجا در کے پھول سینے میں